اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پسند کی شادی اور محبوب کو راضی کرنے کا لاجواب نقش۔ تو دوستو، یہ ایسا ایک نقش ہے کہ جس کے تحت آپ کسی روٹے ہوئے کو راضی کر سکتے ہیں۔ دوسرا، اگر آپ پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں اور لڑکا یا لڑکی یا اس کے گھر والے راضی نہیں ہیں تو اس کو آپ راضی کر سکتے ہیں۔ لیکن میں پہلے بتا دوں کہ اس نقش سے آپ صرف جائز کام لے سکتے ہیں، ناجائز کے لیے اس کو نہیں کر سکتے۔ صرف آپ اس سے جائز کام لے سکتے ہیں، ناجائز کے لیے آپ کریں گے تو الٹا آپ کلام الہی کو غلط چیز کے لیے استعمال کریں گے، اس کا جو اثر ہوگا اس کے آپ خود ذمہ دار ہیں۔ اس میں بعض اوقات بلکہ اکثر اس میں رجت پڑ جاتی ہیں جس کا پھر علاج کرنا مشکل ہوتا ہے، تو اس لیے آپ اس کا خیال رکھیں۔ اور پسند کی شادی کے لیے، محبوب کو راضی کرنے کے لیے، یا پھر کسی بھی سنگ دل شخص کو، افسر کو راضی کرنے کے لیے بس یہی ایک عمل کافی ہوگا اگر آپ اس کو ویڈیو مکمل دیکھیں اور اس کو آپ اچھی طریقے سے سمجھ لیں۔ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کا جو دن ہے وہ جمعے کا دن سب سے بہتر ہے، اس کو آپ نے جمعے کے دن کرنا ہوگا۔ اگر جمعے کے دن مطلب آپ کو فرصت نہیں ہے تو جمعرات کے دن کر لیں۔ اس میں یہ قید نہیں ہے کہ چاند کی اول یا آخر تاریخ میں آپ کریں گے، یہ آپ کسی بھی دن کر سکتے ہیں، مطلب کہ چاند کے کسی بھی دن آپ کر سکتے ہیں، باقی دن وہی ہوگا یا جمعرات۔ سب سے بہتر جو ہے وہ جمعہ ہے، اور اگر آپ جمعے کو فارغ نہیں ہے یا وقت نہیں ملا تو آپ اس کو پھر جمعرات کو بھی کر سکتے ہیں۔ اب دن اور رات میں اس کا جو سب سے زبردست وقت ہے وہ صبح کی نماز کے فوراً بعد اور عشاء کی نماز کے بعد۔ سب سے بہترین وقت جو ہے وہ عشاء کی نماز کے بعد ہے۔ اب یہ اس پہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس وقت اس کو کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ آپ کا نقش ہے، مثلث نقش آپ نے بننا ہوگا، لیکن یہ پہلے میں اس کی عظیمت لکھ دوں تاکہ آپ ہر خانہ جب پر کریں تو اس کی عظیمت آپ پھر پڑھ سکیں۔ یہ آپ نے بحق کے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب یہاں پر بحق کے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اب یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے، جس کو آپ راضی کرنا چاہتے ہیں، آپ محبوب کو بلانا چاہتے ہیں یا پھر رشتے کے لیے کسی کو راضی کرنا چاہتے ہیں، یا بیوی کے دل میں یا شوہر کے دل میں آپ محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، آپ نے اس کا نام لینا ہوگا کہ فلاں بن فلاں۔ اب یہاں پر مقصد آپ کا کوئی بھی ہو سکتا ہے، میں مقصد یہ لکھتا ہوں کہ مجھ سے شادی کرنے پر راضی ہو، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر آپ نے کیا پڑھنا ہوگا، سورہ توبہ کی آخری 2 آیتیں ہیں، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ۔ یہاں پر میں لکھ بھی دیتا ہوں تاکہ پھر سورۃ التوبہ کی آخری آیت، ٹھیک ہے۔ کس طریقے سے آپ نے پڑھنا ہوگا، بحق بسم اللہ الرحمن الرحیم فلاں بن فلاں مجھ سے شادی کرنے پر راضی ہو، کے لیے راضی ہو، ٹھیک ہے۔ یہ جیسے راضی ہو آپ ختم کریں گے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ یہ آپ نے یہ ایک بار ہوا، ٹھیک ہے جی۔ یہاں سے لے کر یہ سورت یہ آیت اس کے ساتھ ملا کر آپ پڑھیں گے تو یہ ایک مرتبہ ہوا۔ اب آپ نے نقش کیسے پر کرنا ہے اس کا طریقہ میں آپ بتا دوں۔ سب سے پہلے آپ نے اس خانے میں آپ نے لکھنا ہے بسم اللہ، ٹھیک ہے جی، یہ آپ کا پہلا خانہ ہوا۔ اب اس میں آپ نے بسم اللہ لکھا، اب اس کو آپ 41 بار پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے۔ اس پر آپ دم کر دیں گے، جو آپ نے بسم اللہ لکھا اس پر آپ دم کر دیں گے، ٹھیک ہے جی۔ یہ ایک خانہ پر ہو گیا۔ اب آپ دوسرے خانے کو پر کر لیں گے اور رحمان اس میں لکھ دیں گے۔ اب یہ 41 بار پڑھ کر، یہاں پر بھی 41 بار، یہاں پر اس کو 41 بار پڑھ کر دم کر دیں۔
اب یہ آپ کا دوسرا خانہ بھی پر ہوا، آپ نے تیسرا خانہ پر کرنا ہے، اس میں آپ نے الرحیم لکھنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر پھر آپ نے یہی عظیمت جو میں نے بنائی ہے یہ 41 مرتبہ پڑھ کر اس پر دم کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ خانہ پھر آپ نے اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ آپ نے لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس پر بھی 41 بار پڑھ کے دم کرے۔ یہ 5واں خانہ ہے، اس میں آپ نے پھر اس میں آپ نے جو ہے نا الرحمن لکھنا ہوگا، یہاں پر بھی 41 مرتبہ پڑھ کے اس پر دم کریں۔ یہ چھٹا خانہ ہے، اس میں الرحیم آپ نے لکھنا ہے، اس پر بھی آپ 41 مرتبہ پڑھ کے دم کریں۔ اب پھر سے بسم اللہ شروع ہوا، ٹھیک ہے جی، الرحیم پر ختم، بسم اللہ سے پھر شروع، اس پر بھی 41 مرتبہ یہ پڑھ کر آپ دم کریں، ٹھیک ہے جی۔ اب بسم اللہ الرحمن رہ گا تو ہم نے یہاں پر الرحمن لکھا، اب یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہوگا 41 مرتبہ پھر پڑھ کے دم کرنا ہوگا۔ تب یہاں پر الرحیم آخری خانے میں لکھ کے 41 مرتبہ پھر پڑھ کر دم کر لیں، ٹھیک ہے جی۔ اب آپ نے بات کسی سے نہیں کرنی، اس کی شرائط میں چند شرائط ہیں، یہ کہ آپ نے اس کو لکھتے وقت اچھی خوشبو والی اگربتی جلانی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ نے اپنے بدن پر بھی خوشبو لگانا ہے۔ اگر رمضان ہے تو رمضان میں آپ یہ عمل کر رہے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ خوشبو نہیں لگانی، بلکہ خوشبو لگانی ہے، اگربتی نہیں لگانی۔ اب یہی ساری جو آپ نے لکھا ہے یہ یہاں سے شروع ہو کر یہ ایسے گول دائرے کی صورت میں ایسے لکھ لیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ آپ کا نقش بند ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب اس نقش کو آپ یوں کر لیں، یہاں پر آپ نے نقش لکھا، اب یوں کر کے یہاں پر یا اللہ اس کلام پاک اس نقش کی برکت سے فلاں بن فلاں میری محبت میں میرے لیے شادی میں راضی ہو، یہ آپ نے لکھ دینا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب جیسی ہے آپ لکھ دیں، اس کو آپ بند کر دیں، فولڈ کر کے تعویذ بنا کے کسی اچھے کپڑے میں، پہلے اس میں کوچی شاپر میں پیک کر کے، پھر کپڑے میں پیک کر کے، کپڑا یا سبز ہو یا سفید ہو، کالا اور سرخ نہ ہو، اس میں پیک کر کے اپنے پاس رکھے، اور روزانہ آپ یہ عظیمت پڑھتے رہیں 41 بار۔ انشاءاللہ پہلے دن، دوسرے دن، تیسرے دن، چوتھے دن، پانچویں دن، چھٹے دن، ساتویں دن اس کا جو رزلٹ ہوگا وہ پھر آپ خود بتائیں گے۔ دوستو یہ میں نے اسم اعظم بتا دیا، یہ ہر کام کے لیے کافی ہے۔ جو نقوش میں بتا رہا ہوں وہ یہ سارے اسم اعظم کی طریقہ بس مختلف ہے، یہ سارے اسم اعظم کے نقوش ہیں، اس میں شک ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کا کام نہ ہو، کوئی شک بھی اس میں نہیں ہے۔ بس یہ ہے کہ آپ نے جو بھی کام آپ نے یہ یقین رکھنا ہے کہ میرا جو کام ہے یہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے، میرا ہر کام کرنے والی ذات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ یہ نقش میں ایک وسیلہ، ایک دعا میں کر رہا ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ قبول فرما لے، ایک محنت کر رہا ہوں، تو بالکل اس میں اللہ تعالیٰ نے برکتیں رکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ اس چال سے اوپر کریں گے، اس طریقے سے کریں گے، اور یہ پھر آپ پڑھیں گے تصور سے، کامل شرط اس کے لیے لازمی ہے۔ تو انشاءاللہ یہ آپ کریں گے تو اس سے آپ سارے عاملین سے نقش لے چکے ہیں، لیکن اب تک چکے ہیں، پیسے برباد کر چکے ہیں، آپ یہ کریں گے انشاءاللہ اس کی برکتیں پھر میں تو نہیں کہتا، آپ خود دیکھ لیں گے، انشاءاللہ آپ ساری عمر دعا دیتے رہیں گے۔ دوسرا یہ کہ یہ خاوند کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے، بیوی کے لیے، اگر بیوی جا کے میں کہ بیٹھ گئی ہو، واپس نہیں آتی، یا شوہر بیوی کی طرف توجہ نہیں دیتا ہو، بار مطلب اس کی محبت ہو، تو اس کے لیے بھی آپ کر سکتے ہیں۔ زبردست نقشہ، انشاءاللہ آپ کو مزہ آ جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ امید ہے نقشہ آپ کو پسند آئے گا، عمل بھی آپ کو پسند آئے گا۔ مجھے بھی رمضان مبارک میں اپنی پیاری دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔